السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تبلیغی جماعت کے سلسلے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کو بھی آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں۔ آپ حضرات ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ایک سوال کرنے والوں نے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ والسلام۔ اس کا جواب آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امت دعوت ہے، یعنی دعوت اللہ اس امت کی بنیادی ذمہ داری ہے، ارشاد خداوندی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آل عمران آیت 104۔ ترجمہ: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ اور لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ آخرت میں ثواب سے پورے کامیاب ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حامیم سجدہ آیت 33۔ پہلی آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کریں بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کے کلام میں سب سے افضل و احسن وہ کلام ہے جس میں دوسروں کو دعوت حق دی گئی ہو، اس میں دعوت اللہ کی سب صورتیں داخل ہیں، زبان سے، تحریر سے یا کسی اور عنوان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس فریضے کو انجام دیتی رہی ہے۔ تعلیم و تدریس، وعظ و تبلیغ، تصنیف و تالیف، تزکیہ و احسان، یہ سب ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے دعوت اللہ کے طرق ہیں۔ تبلیغی جماعت جس کو ہمارے بزرگوں نے قائم فرمایا ہے، یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے جس سے بے نمازی نماز کے پابند اور مسجد سے دور رہنے والے مسجد میں حاضر باش ہونے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس کے فیصلوں پر یقین اور آخرت پر یقین پیدا کرنے کی محنت کی جاتی ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔